بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ. ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا. ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اگر آپ خوشیاں چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی خوشیاں بانٹنے والے بنیے. آپ نے اکثر مارکیٹس میں اور جگہ جگہ پہ یہ لکھا پڑا ہوگا بائی ون گیٹ ون فری، لیکن خوشیوں کا دستور جو ہے وہ کمپلیٹلی نرالا ہے، جدا ہے. یہاں پہ گیو فری اینڈ گیٹ لاٹس ان ریٹرن فری. یہاں پہ آپ مفت میں مسکراہٹ بانٹیے اور ان ریٹرن بہت سی خوشیاں سمیٹنے کا موقع آپ کو ملتا ہے. ورلڈ ہیپینس اس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق روزانہ 200 ملین لوگ غم میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ کوئی دور لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ آپ کی ایکسیس سے بالکل دور ہوں. یہ آپ کے آس پاس ہیں، یہ آپ کے ارد گرد ہی کہیں نہ کہیں پہ موجود ہیں. ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں تلاش کرنا ہے اور ان کے غموں کو بانٹنا ہے. ان کو خوشیاں دینی ہیں اپنی خوشیوں کے لیے، ان کو خوشیاں دینی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کو خوشیاں دینی ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں سکون و اطمینان داخل کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں کہ ہم نے ان کی امت کو خوش کیا. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خوشیاں بانٹنے والے بنیے. آج معاشرہ بہت زیادہ ڈپریشن، غم، اور بلکہ اس رپورٹ کے مطابق ہر وقت 200 ملین لوگ غم میں مبتلا رہتے ہیں. یاد رکھیے، مسکرانے سے آپ کی ایک مسکراہٹ کئی نسلیں آباد کر دیتی ہیں. آپ کی ایک مسکراہٹ کئی لوگوں کو غلط راستوں سے واپس لے آتی ہے. آپ کی ایک مسکراہٹ کئی لوگوں کو خودکشی، خود سوزی جیسی ناپاک حرکت سے واپس لے آتی ہے. تو خوشیاں بانٹنے والے بنیے. ہم لوگ جو وظائف تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ایک غم، ایک ڈپریشن ہی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کسی پیر فقیر کے پاس بھی آتے ہیں، اپنے لیے دعا کروا رہے ہوتے ہیں، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی گھر کا معاملہ ہے، دل بے چین ہے، کوئی بھی بات ہے، تو اس کے پیچھے ایک ہی غرض ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ لوگ غم زدہ ہوتے ہیں. اس غم کو دور کرنا ہی وہ بابا جی کا کام ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بابا جی بن سکتے ہیں، صرف ہم نے لوگوں کا دکھ بانٹنا ہے، ان کو ان کے غم سے باہر نکالنا ہے. وہ غم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، آپ کی مسکراہٹ سے لے کے آپ کی کسی کی مالی مدد کی صورت میں بھی وہ دور ہو سکتا ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کا غم کس طرح کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النجم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہے جس نے ہنسایا اور وہی ہے جو رلاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے غموں کو دور فرما کے ہمیں خوشیاں عطا فرما. اسی طرح رب تعالیٰ کے حضور جب دعا کریں تو یوں کریں، اللہم اجعل السعادۃ تغمرنا تنسینا ما ابقانا وما احزننا. اے اللہ، ہمیں اتنی خوشیاں عطا کر کہ ہم اپنے سارے آنسوؤں اور غموں کو بھول جائیں. اگر آپ کو کوئی خوشی دینے والا نہیں بھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن تک اگر کوئی خوشی پہنچانے والا نہیں بھی ہے، تو میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک بات یہاں پر عرض کر دیتا ہوں. یاد رکھیے، آپ سے اگر پوری دنیا خوش ہے، آپ نے پورے زمانے کو خوش کیا ہوا ہے، لوگ ان ریٹرن آپ کو خوش کر رہے ہیں، لیکن رب آپ سے ناراض ہے، تو ایسی خوشی آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. ہاں، ایسے بھی افراد گزرے ہیں دنیا میں کہ جن سے رب خوش تھا، پوری دنیا ان کے خلاف تھی، لیکن اصل خوشی، اصل کامیابی انہی لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اپنے رب کو راضی رکھا، چاہے ان سے پوری دنیا ناراض تھی یا پوری دنیا اس کو ظلم کی وجہ سے پریشان کرتی تھی، غم میں مبتلا رکھتی تھی.
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوب کہہ گئے، ان کو جب بہت زیادہ ظلم و ستم ان پر کیا گیا، ان کو پھر ملک بدر کر دیا گیا، تو ایسے وہ چند افراد جن کو ظلم و ستم اور غم میں مبتلا کرنے کے بعد لوگوں نے زندہ چھوڑ دیا، اور وہ بہت ہی اعلیٰ ظرف رکھنے والے لوگ تھے، تو ان کی جو عبارتیں یا ان کے جو کوٹس بعد میں ملتے ہیں وہ بڑے ہمت دینے والے، حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے دشمنوں نے میرا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا، میرا ایمان آج بھی میرے سینے میں موجود ہے، میری جنت میری اسی طرح قائم و دائم ہے، اور جو مجھے انہوں نے قید کیا تو وہ تو مجھے عبادت میں وقت گزارنے کا موقع ملا، مجھے مذہبی چھٹی مل گئی، اور اگر وہ قید میں مجھے قتل کر بھی دیتے تو خود قاتل ٹھہراتے، میرا تو کچھ نہ جاتا۔ اور ہاں، اب جو انہوں نے مجھے ملک بدر کر دیا ہے تو یہ تو سیاحت ہے، اور سیاحت تصوف کا حصہ ہوا کرتی ہے، تو ہمیں خوشیاں بانٹتے رہنا چاہیے، ایسی مسکراہٹیں بانٹنی چاہیے کہ لوگ ہماری مسکراہٹوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے غم بھلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کم و بیش 1400 سال قبل مکہ میں، مدینہ میں مسکرائے، اور آج بھی آپ علیہ السلام کی وجہ سے لوگ، لاکھوں اربوں لوگ، اربوں مسلمان اپنے دل کا غم آپ کی مسکراہٹوں میں، آپ کی باتوں میں، اپنے دلوں کو راحت دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اگر زندگی کا نچوڑ نکالیں تو آپ نے غم زدہ لوگوں کے لیے ہمیشہ مسکرا کر دیکھا، چاہے کوئی غم میں ہے یا نہیں ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ مسکرا کر دکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اگر زندگی کا نچوڑ بھی نکالیں تو مکہ سے جو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، چاہے پورا شہر، چاہے پورا ملک آپ کے خلاف ہے، لیکن اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر فتح مکہ جیسی عظیم نعمت کسی نہ کسی صورت میں آپ کا بھی حصہ ہے، آپ کا بھی مقدر ہے۔ اپنی زندگی کو اگر کوئی خوشیاں دینے والا نہیں بھی ہے تو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راحت کے راستے کھولے گا۔ اور اگر ہمیں موقع میسر آئے اور کسی کے دل میں ہم خوشی داخل کریں تو اپنی زندگیوں کی آدھی پریشانیاں، آدھے دکھ درد، یقین مانیے تب ہی ختم ہو جاتے ہیں جب ہم کسی کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے یہ باتیں چھوٹی سی کیں، آپ کو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بننے کی طرف جو ترغیب دلانے کی کوشش کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں آپ کے دلوں میں اتارے اور مجھے بھی آپ کو خوش کرتے رہنے کی، اسی طرح کی موٹیویشنل باتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔